رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم فجر سے لے کر مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ساتھ میں جنسی خواہشات بھی پوری نہیں کرتے. اس سے ہماری نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ کھانا اور پینا کم کرنا، اس سے انسان کے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور انسان کے روحانی فائدے کی بھی چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن جو ایک انسان بھر سکتا ہے وہ اس کا پیٹ کا برتن ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے، تھوڑے لقمے کھائے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے. یعنی اس کے اندر اتنی ہمت رہے، اتنی طاقت رہے کہ وہ روزمرہ کے کام کاج کر سکے. اور اگر اس نے زیادہ کھانا ہی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کا 1/3 برتن کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کی چیز کے لیے رکھے اور 1/3 کو چھوڑ دے تاکہ اس میں سانس لے سکے. کبھی کبھی ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آتا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زیادہ سے زیادہ مقدار بتائی ہے کھانے کی. یہ اس کے جسم کے لیے بھی اچھا ہے، اس کے روحانی فوائد بھی ہیں اس کے اندر. اگر آپ آج کے وقت میں غور کریں تو ہمارے اکثر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. ڈائبٹیز اکثر زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، آلدو جینیٹک بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. بلڈ پریشر، ہارٹ کے ایشوز، کولیسٹرول کے ایشوز ایکسرسائز سے بھی متعلق ہیں. ایکسرسائز کی کمی بھی اس کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. لیکن زیادہ کھانا اور ہیلتھی چیزیں نہ کھانا، یہ ساری بھی اس کے اندر رول پلے کرتی ہے. تو جسمانی فائدے بھی ہیں کم کھانے کے اور اچھا کھانے کے، روحانی فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا، رسولوں سے خود خطاب کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے رسولو طیب کھانا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. اس آیت مبارکہ سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل نکالی ہے کہ اچھے کھانے کا اچھے اعمال سے 1-to-1 ریلیشن شپ ہے، اس کا تعلق ہے. ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے شیخ جو امریکہ میں ایک دفعہ رہتے تھے، بہت پرانی بات ہے، سالوں پرانی بات ہے. وہاں پہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ تھا قرآن میمورائزیشن کا، حفظ قرآن کا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کی سرپرستی کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک بچہ آیا ان کے پاس جو بہت برائٹ تھا، اسکول میں بہت اچھے نمبرز لیتا تھا، پوزیشنز لیتا تھا. ان کے پیرنٹس دونوں ڈاکٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ قرآن کو حفظ کرے، نیک لوگ تھے. تو انہوں نے اپنے بچے کو ڈال دیا اس انسٹیٹیوٹ کے اندر، لیکن وہ بچہ ایکسل نہیں کر سکا، وہ اچھا نہیں کر سکا. تقریباً مجھے یاد تو نہیں ہے ایگزیکٹ کتنا وقت گزرا، لیکن میں اندازاً بتاتا ہوں کہ شاید 1 سال میں اس نے 1 سپارہ، 1 جز یاد کیا. اب یہ برائٹ بچہ ہے. اساتذہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچہ آگے نہیں بڑھ پایا. تو ایک دفعہ ان کے پیرنٹس کو بلا لیا، ہمارے شیخ بھی تھے اور باقی اساتذہ بھی تھے، تاکہ بچے کی پروگرس کو ڈسکس کر سکیں، بات کر سکیں. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں پیرنٹس جو کہ ڈاکٹر تھے، دونوں کام کرتے تھے، تو گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا بلکہ باہر سے کھانا لا کے اور فاسٹ فوڈز اور جہاں سے بھی ان کا دل چاہا وہاں سے کھانا لا کے وہ بچے کو کھلاتے تھے. تو اب میرے شیخ نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ اس بچے کا قرآن کے اندر دل نہیں لگ رہا. انہوں نے کہا دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ حفظ کرے تو اس کو گھر کا کھانا کھلائیں، گھر میں پکائیں، اچھی چیزیں استعمال کریں، ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں، بسم اللہ پڑھیں وغیرہ. تو تب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بچہ ایکسل کرے گا. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ کچھ اور کر لیں، لیکن یہ نہیں کر سکتا. والدین سیریس تھے. والدہ نے کہا کہ میں گھر میں کھانا بناؤں گی.
وہ بچہ جو 1 سال میں تقریباً 1 جز 1 سپارہ یاد کر پایا، اگلے 1 سال میں اس نے باقی سارے 29 جز یاد کر لیے۔ اتنا فرق پڑتا ہے اچھا کھانے کا انسان کی روحانیت کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ انسان کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی کسر پوری کر لیتے ہیں مغرب اور فجر کے درمیان۔ کل میں نے کہا تھا کہ بالکل جائز ہے، حلال ہے رات کو کھانا، لیکن اگر آپ واقعی میں اس مہینے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت پہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی فائدہ دینا چاہتے ہیں، دونوں، تو مغرب اور فجر کے درمیان بھی اپنے کھانے کو محدود رکھیں۔ رات کا کھانا کھائیں افطار کے بعد، اور تھوڑا بہت اگر تراویح کے بعد بھوک لگی ہے تو تھوڑا سا ہلکی سی لائٹ سنیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور سحری کھائیں، لیکن بہت زیادہ نہ کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اور میرا مشورہ ہے کہ زیادہ فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہم کو معلوم ہے کہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، اور ہمارے افطار تو سارا ہی ڈیپ فرائیڈ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جنرلی۔ تو کوشش کریں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ بالکل ختم کر دیں، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو کٹ ڈاؤن کر دیں، کم کر دیں، ہیلتھی کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی فائدے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو روحانی فائدے بھی ہوں گے۔ آج کے مسائل میں سے رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ 2 لوگ بیٹھے ہوں اور اس تیسرے کی برائی کریں جو ان کے پاس نہیں بیٹھا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ اگر وہ بات اس کے تیسرے کے سامنے کی جاتی تو اس کو برا لگتا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا کو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت اس سے بھی بڑا ہے، ہم لوگ اس کو پرائیورٹائز ہی نہیں کر پائے۔ تو غیبت سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی غلطی سے غیبت ہو جائے، ایک تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، توبہ کریں اللہ سے، بلکہ اس بھائی سے جس کی غیبت کی ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں معافی بھی مانگ لیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کے ہم نے حق نہیں دیا، جس کا ہم نے حق چھینا ہے، اور غیبت کرنا کسی کا حق چھیننا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں معافی مانگ لیں، لیکن اگر کسی کی غلطی سے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم عظیم۔ رمضان